السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت، ملک بھر میں یوم سوگ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق اور اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف قرارداد منظور۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں صہیونی ریاست اسرائیل ملوث ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کا 8واں روز۔ حکومت سے مذاکرات کے 2 ادوار بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ IPPs کے ساتھ معاہدوں اور حکومتی اخراجات ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کے نام سے کمپنی بنا رہے ہیں۔ تھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے تو 15 سے 20 روپے کی پڑے گی۔ گزشتہ سال کیٹو مہم میں جاں بحق کوہ پیما حسن شگری کا جسد خاکی اسکردو منتقل۔ حسن شگری کا جسد خاکی 8200 میٹر پر بوٹل نیک پر برف میں دبا ہوا تھا۔ حسن شگری کے اہل خانہ نے نائلہ کیانی سے میت لانے کی درخواست کی تھی۔ مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل۔ 2 اگست سے 6 اگست کے دوران ملک بھر میں شدید بارشوں کا امکان۔ NTMA کے مطابق ملک بھر میں 1 ماہ کے دوران بارشوں سے 96 افراد جاں بحق ہوئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں صہیونی ریاست اسرائیل ملوث ہے اور پاکستان اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں صہیونی ریاست اسرائیل ملوث ہے اور پاکستان اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اتحادی جماعتوں کے قائدین، اپوزیشن رہنما شریک ہوئے۔ اس موقع پر اسماعیل ہانیہ کی مغفرت کی دعا کی گئی۔ علاوہ ازیں لاہور اور کراچی سمیت مختلف دیگر شہروں میں بھی اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسمبلی اجلاس کے دوران اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے معاملے پر قرارداد پیش کی۔ اسحاق ڈار نے قرارداد میں موقف اپنایا ہے کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسترد کرتا ہے۔ قرارداد کے مطابق یہ ایوان فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اظہار کرتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ایوان غزہ میں فی الفور سیز فائر کا مطالبہ کرتا ہے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے آغاز پر جمشید دستی نے فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ بعد ازاں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ مولانا مصباح الدین نے دعائے مغفرت کرائی۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان میں آنے پر PTI اراکین کی جانب سے چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بات کرنے کے لیے آج کا دن مختص کیا گیا ہے۔ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن متفقہ قرارداد پاس کریں تاکہ دنیا کو واضح پیغام جائے۔ اسی کے ساتھ قومی اسمبلی نے معمول کی کارروائی معطل کر دی۔ بعد ازاں ایوان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری دنیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اشکبار ہے۔ میں متفقہ قرارداد پاس کرنے پر تمام اراکین کا شکر گزار ہوں۔ میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے اراکین اور اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسز کے خلاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری رہا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسز کے خلاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری رہا۔ واضح رہے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ کے لیے قطر روانہ ہو گئے ہیں، جو کہ رات کو واپس دھرنا گاہ پہنچیں گے۔ ملک میں بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے، بیجا ٹیکسز، IPPs کے ساتھ معاہدوں اور حکومتی اخراجات ختم کرنے سمیت 10 مطالبات پر عمل کے لیے جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ حکومت سے مذاکرات کے 2 ادوار بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ قبل ازیں گزشتہ روز دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ IPP سے جن حکومتوں، وزرائے اعظم اور کابینہ نے معاہدوں کی منظوری دی وہ سب مجرم ہیں، ان سب کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ ان غلط معاہدوں کی سزا 25 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ایک مخصوص طبقے نے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی بدکاریوں اور کرپشن کو چھپاتے ہیں۔ یہ دھرنا ان چوروں سے 25 کروڑ عوام کو نجات دلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم میڈیا پر آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے تاکہ پوری قوم دیکھے IPPs کے نام پر اس قوم کے ساتھ کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ حکومت تاخیری حربے چھوڑ دے ورنہ دھرنا پھیلے گا، ملک گیر ہڑتال ہوگی اور عوام بجلی کے بل دینے سے انکار کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان کر دیا اور کہا سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کمپنی بنانے جا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان کر دیا اور کہا سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کمپنی بنانے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ سندھ حکومت نے کراچی میں امن قائم کیا۔ ہم نے کراچی کی رونقیں بحال کی ہیں، حالات کو مزید بہتر بنایا تاکہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ انہوں نے بہت جلد سندھ میں بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہم نے کہا گیس نے اپنی بجلی پیدا کریں گے، ہم سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کے نام سے کمپنی بنا رہے ہیں۔ تھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے تو وہ 15 سے 20 روپے کی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں مسائل ہیں لیکن ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، دہشت گردی کو شکست دی، شہر سے دیگر جرائم کا بھی مکمل خاتمہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی ملک کا معاشی ہب اور سب سے زیادہ آمدنی پیدا کرنے والا شہر ہے۔ کراچی میں بدامنی 2013 تا 14 میں بھی جاری رہی اور کراچی کو دنیا کا 6واں خطرناک ترین شہر قرار دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ سندھ سے ملک کی 70% سے زائد گیس نکلتی ہے۔ اتنی گیس نکلنے کے باوجود صوبے کی صنعتوں کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ صنعتیں RLNG چارجز ادا کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ دانش مندی نہیں۔ صنعتوں کے مسائل اجاگر کر رہا ہوں اور حل ہونے تک پیچھا کرتا رہوں گا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بجلی کا ٹیرف بہت زیادہ ہے، صنعتیں تیزی سے اپنی صلاحیت کھو رہی ہیں۔ یہ بھی سنا ہے صنعتیں بند ہونا شروع ہو گئیں، معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، سب سے سستی بجلی تھر کے کوئلے سے بنتی ہے۔ تھر کا کوئلہ پورے ملک کی بجلی پوری کر سکتا ہے۔ سندھ انرجی باسکٹ ہے، اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال کیٹو مہم میں جاں بحق پاکستانی کوہ پیما حسن شگری کا جسد خاکی اسکردو پاک فوج کے ہیلی مشن کے ذریعے اسکردو منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گزشتہ سالہ کیٹو مہم میں جاں بحق پاکستانی کوہ پیما حسن شگری کا جسد خاکی اسکردو پاک فوج کے ہیلی مشن کے ذریعے اسکردو منتقل کر دیا گیا۔ بیس کیمپ سے پاک فوج نے انسانی ہمدردی کے تحت حسن شگری کے جسد خاکی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو پہنچایا۔ اس سال جب نائلہ کیانی کی تیار کردہ ٹیم کیٹو کی صفائی مہم پر روانہ ہونے لگی تو حسن شگری کے اہل خانہ نے ان سے میت واپس لانے کی درخواست کی تھی۔ حسن شگری جو گزشتہ سال کیٹو کی چوٹی سر کرنے کے مہم کے دوران جاں بحق ہوئے تھے، دشوار راستے اور موسم کی سختی کی وجہ سے اس وقت ان کی میت کو نیچے نہیں لایا جا سکا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بوٹل نیک سے ایڈوانس بیس کیمپ تک کسی کی میت پہنچائی گئی ہے۔ میت لانے والی ٹیم میں دلاور ستپارہ، اکبر حسین ستپارہ، ذاکر حسین، مراد ستپارہ اور علی محمد ستپارہ شامل تھے۔ حسن شگری کا جسد خاکی 8200 میٹر پر بوٹل نیک پر برف میں دبا ہوا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے پہلے برف میں دبا جسد خاکی نکالا اور پھر اسے لے کر 3000 میٹر نیچے ایڈوانس بیس کیمپ تک پہنچے۔ اس کے علاوہ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر نے 4 اطالوی کوہ پیما کو K2 بیس کیمپ سے ریسکیو کر کے اسکردو پہنچایا، جبکہ ایک اور ہیلی ریسکیو آپریشن کے ذریعے نانگا پربت میں پھنسے 2 برطانوی کوہ پیما کو بھی ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔
ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے متعلق محکمہ موسمیات کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے 6 اگست تک بلوچستان کے 22 اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے متعلق محکمہ موسمیات کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے 6 اگست تک بلوچستان کے 22 اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل ہو چکی ہیں، جس کے باعث شدید بارشیں ہوں گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ان اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 2 اگست سے 6 اگست کے دوران قلعہ سیف اللہ، بارکھان، موسیٰ خیل، خزدار، لسبیلا، آوران، پنچکور، کیچ، قلات، کوئٹہ، زیارت، روگ، قلعہ عبداللہ، مستونگ، سبی، شیرانی، کوہلو، بولان، ہرنائی، نصیر آباد، جعفر آباد اور مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودھا، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے اور سندھ کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔